بات صرف اتنی ہے کہ شاعر ہمارے دل کی بات کہہ دیتا ہے، لیکن ہم اس دل کی بات سے اس وقت آشنا ہوتے ہیں جب شاعر کہتا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے اس احساس سے اتنے آشنا نہیں ہوتے۔ شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو بات سب کے دل میں چبھ رہی ہو یا سب کو خوشی دے رہی ہو، وہ اس بات کو خود کہہ ڈالے۔ مت سمجھیے گا کہ غالب نے ہمیشہ بہت اچھے شعر کہے ہیں، اس کا ایک اور بھی بہت پرلطف شعر ہے جس کو اردو شاعری میں اگر بہت ہی صحیح پیمانے میں کہا جائے تو معاملہ بندی کا شعر کہلاتا ہے کہ دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں۔ اب یہاں ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ لگن ایک بڑا سا تشلے کا نام ہے۔ لگن ہندی کا ایک لفظ ہے، اور یہ لگن جس کو لگ جائے وہ پھر پیر دھو دھو کے ہی پیتا رہتا ہے۔ اب اسی لگن کو آگے لے کے زہراپا، ہم نے کہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم 3-4 اصناف کی بات کریں گے۔ 3-4 بھی میرے خیال میں طویل ہو جائے گا، فی الحال تو آپ غزل اور میرے خیال میں مرثیے پہ اکتفا۔ غزل اور مرثیے پہ؟ ہاں، تو غزل کی ابتدا تو آپ سے ہی ہوگی۔ غزل، لیکن غزل کے ایک معنی جو ہم نے ڈھونڈے وہ بڑے اچھے ہیں، وہ ہے کسی چیز کا سوت کو کاٹنا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی۔ اب جب ڈورے کو آپ کاٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ بنیں، اور جب آپ اس کو بنتے ہیں تو پھر تو کہیں پھول ابھرتا ہے، کہیں رنگ نکھرتا ہے۔ تو غزل اسی طرح کی چیز ہے۔ قصہ غزل میں مصیبت یہ ہے کہ لکھنے والے کے پاس جگہ بہت کم ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی بھرتی کا لفظ ڈال دیا جائے تو وہ کھٹکنے لگتا ہے۔ جب آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے تو لفظوں کے چناؤ میں آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ نظم کا میدان وسیع ہے، اس میں آپ کا خیال چاروں طرف دوڑتا ہے، مختلف قسم کے آپ الفاظ لے سکتے ہیں، اور نثری نظم کا تو کوئی انتہا ہی نہیں، سوچ کی بھی انتہا نہیں۔ لیکن غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جو مشکل بھی ہے، اور اس کے لیے دل کا گداز بھی ضروری ہے، لفظوں کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ہماری شاعری کی تاریخ پڑھیں تو میں فراق صاحب کی ایک بات مجھے یہاں یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مورخ بر صغیر کی تاریخ لکھنا چاہے تو علاوہ دوسری کتابوں کے سب سے بڑی کتاب تو وہ شعراء کا انتخاب ہوگا جو اس زمانے میں وہ غزل کی صورت میں لکھتے رہے۔ ابھی آپ کو سیدہ نے بہت سارے غالب کے شعر سنائے۔ غالب نے تو بہت کچھ دیکھا تھا نا، تو یہ کہ جب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بیکاری جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، اور جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، تو کچھ دیکھا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اس نے سوچا ہوگا، اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ اب آپ اس شخص کی ذلت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ایک محفل میں بیٹھا ہے اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں، تو معلوم نہیں کیا کیا گزری ہوگی۔ خطوط تو ان کے ہیں ہی تاریخ، لیکن ان کی غزل بھی تاریخ ہے۔ اسی طرح اگر آپ میر کا مطالعہ کریں، جو قاسم میر کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر صاحب نے کیا کچھ دیکھا۔ 2 جنگیں دیکھی تھیں انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے غزل کہی ہے، اور کیا کیا اس میں کہا ہے انہوں نے۔ نوابوں کی نوکریاں کی ہیں، ذلت سہی ہے۔ انشا کا میں آپ کو ایک شعر سناؤں کہ انشا نواب کی نوکری کرتے تھے، اب کیا کرتے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، غزل کا شعر ہے۔ عجیب طرح کا یہ کام آج میں نے کیا، جب اس نے دی مجھے گالی سلام میں نے کیا۔ تو آپ بتائیے کیا گزری ہوگی ان کے اوپر۔